متوں سے کرنول کی سرزمین ہے. میرے دادا بغداد سے تشریف لائے سرکار شاہ عبداللطیف لاہوری. کسی بھلا مولانا کا پوترا نہیں ہوں میں. کوئی زکوٰۃ فطرے کھا کے پڑا سو نہیں ہوں میرا باپ دادا. ارے ہم وہ ہیں جو اسلام پھیلانے دکن آئے ہیں. بغداد کی سرزمین سے میرے جد اعلیٰ کرنول تشریف لائے سرکار عبداللطیف لاہوری. کتنے ایسے ہوں گے میں پوچھوں آپ کو کرنول کدھر ہے تو نہیں معلوم. کرنول کون سی روڈ پہ نہیں معلوم. بہت بڑا شہر ہے, حیدرآباد سے 200 کلومیٹر ہے. لوگوں کو نہیں معلوم, ان کو بغداد میں کیسے معلوم کرنول کہاں ہے. بھائی بغداد سے کرنول آ گئے, کائی کے لیے آئے؟ حکم ہوا غوث اعظم کا, بیٹے عبداللطیف بغداد سے کرنول نکل پڑو, اللہ تمہارے ہاتھ سے کام لینے والا ہے. غوث اعظم نے خواب میں نقشہ بتا دیا, بس وہ نقشے پہ چلے. بغداد سے سمرقند بخارا ہوتے ہوئے سندھ کے راستے سے گجرا تو سندھ کے راستے سے ہوتے ہوئے سیدھا کرنول پہنچ گئے. اب کیوں پہنچے؟ یہ حکم رسالت تھا, اس میں غوث اعظم تھا, تمہیں کرنول جانا ہے. 450-500 سال پہلے میرے دادا بغداد سے تشریف لائے. اب آگے بیٹھے ہوئے ہیں سرکار. سرکار کی زبان عربی یا تیلگو؟ اسلام پھیلے تو پھیلے کیسے؟ تقریر انہوں کون سی زبان میں کریں گے؟ حضرت عربی بولے تو لوگ بیٹھتے. اب حضرت بیٹھے ہوئے آگے کئی دن ہو گئے. ایک دن اتنی زور سے باجا بجا, پورا شہر جا رہا ہے, دھوم دھڑاکا باجا بج رہا ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ یہ کون سے خوشی کی رسم ہے ہندوؤں کی جو اتنی دھوم سے باجا بج رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا سرکار یہ خوشی کی رسم نہیں ہے, یہ راجا کی بیٹی کو جلانے لے جا رہے ہیں, وہ مر گئی ہے. راجا گوپال ریڈی, جے پال ریڈی, اس کی بیٹی مر گئی ہے, شکار کو گئی تھی, سانپ کاٹا, اس کو جلانے لے جا رہے ہیں. فرمایا کب مری؟ بولے سرکار 3 دن ہو گئے. راجا سے جا کے پوچھو اس کی بیٹی زندہ ہو گئی تو ہمارا مذہب قبول کرے گا وہ؟ اس کی بیٹی اگر زندہ ہو جائے تو کیا ہمارا اسلام قبول کر لے گا؟ لوگ جا کے بولے کہ وہ مسلمان سادھو سنت جو آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری بیٹی اب ارتھی پہ رکھ کے اشلوک پڑھ رہی, پڑھنے لوگ پہنچ گئے. بولے وہ سرکار بول رہے ہیں آپ کی بیٹی زندہ ہو گئی تو مذہب قبول کرتے کیا؟ پہلے بولا کہ مر گئی, پورا کف جاری ہے, نیلی ہو گئی, باڈی پھول گئی, یہ کیسے زندہ ہوگی مری؟ رانی پکڑ لی. بولے تم راجا ہیں, اگر وہ مسلمان سادھو صحیح بول رہے ہیں اور بچی کو زندہ کرے تو ہم ان کا دھرم قبول کر لیں گے, اور اگر وہ نہیں کرے تو تم تو راجا ہیں, جو چاہے سزا دے دو ان کو. اب ارتھی پہ رکھی ہوئی لاش میرے سرکار کے سامنے آ گئی. فرمایا سب چلے جاؤ. بہرحال بلّہ طویل قصہ ہے. اس کے بعد سرکار نے ہاتھ رکھا اور فرمایا خم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ. غوث اعظم کے پوترے تھے, فرمایا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. بچی زندہ ہوئی, کلمہ پڑھا ہے, راجا کو بلاؤ. بولے راجا رانی آئی تو بچی بیٹھی ہوئی ہے. تو ایک ہی دن میں پورا شہر اسلام قبول کر رہا لاہوری سرکار کے ہاتھ. اب کدھر بغداد اور کدھر کرنول آنے کا مقصد معلوم ہوا کہ غوث اعظم نے کہا عبداللطیف تیرے ہاتھ پہ اسلام پھیلنے والا ہے. تو یہاں کتاب پڑھ کے مسلمان نہیں کرے, ایک کرامت دکھائے شہر کو مسلمان کرے. تو یہ اولیاء اللہ کی کرامتیں ہیں. اور